الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ حج کا سیزن ہے، حج کا موسم ہے۔ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بارگاہ میں بلایا ہے وہ حج کے لیے جا رہے ہیں، اور رب کا قرآن ہمیں ارشاد فرما رہا ہے کہ جس کی طاقت ہو، ہمت ہو، جس کے پاس پیسے ہوں، کوئی مجبوری بھی نہ ہو، کوئی عذر بھی نہ ہو نہ جانے کے لیے، تو پھر اس کے لیے حج فرض ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی مقامات پہ ارشاد فرمایا کہ حج کرو، چونکہ حج ایک ایسا عمل ہے کہ جب حاجی وہاں جاتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں جا کے دعائیں کرتا ہے، التجائیں کرتا ہے، طواف کرتا ہے۔ خیر، حج کا بہت بڑا ثواب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلی مسجد جو اس زمین پہ، روئے زمین پہ بنائی گئی وہ کون سی تھی؟ جس طرح قرآن مجید کی بھی جو آیت میں نے پڑھی ہے، اس سے پہلے آیت مقدسہ ہے ان اول بیت وضع للناس۔ اللہ نے بھی قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اس کائنات میں، اس دنیا میں، زمین کے اوپر سب سے جو پہلا گھر بنایا گیا، جو پہلی عمارت بنائی گئی، وہ یہ اللہ کا گھر تھا۔ یہ کعبۃ اللہ شریف کی عمارت تھی۔ اور حضرت ابو ذر غفاری نے جب عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس زمین پہ سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلی جو مسجد بنائی گئی وہ مسجد حرام ہے۔ اور پھر حضرت ابو ذر غفاری نے عرض کی یا رسول اللہ، اس کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے بعد مسجد اقصیٰ بنائی گئی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کے درمیان مدت کتنی ہے؟ کتنا عرصہ پہلے مسجد حرام بنائی گئی اور اس کے کتنا عرصہ بعد جو ہے وہ مسجد اقصیٰ تعمیر کی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال کا عرصہ ہے۔ 40 سال پہلے جو ہے مسجد حرام بنی اور پھر اس کے بعد مسجد اقصیٰ کو تعمیر کیا گیا۔ لیکن اس حدیث مبارکہ میں جو اہم بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دینے کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا، اس کا خلاصہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر، تیرا سوال اور اس کا جواب تو آ گیا، لیکن ان میں بات یہ ہے، اہم بات جو ان میں یہ ہے وہ نماز پڑھنا ہے۔ تو نماز کا وقت جہاں بھی ہو نماز ادا کرو، کیونکہ دین اسلام کا اہم رکن۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرہ کرو۔ یہ حج اور عمرہ جو ہے یہ انسان کے فقر کو بھی دور کر دیتے ہیں اور گناہوں کو بھی مٹا دیتے ہیں۔ انسان کی محتاجی حج کرنے سے، بظاہر عمرہ کرنے سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ پیسے خرچ ہوتے ہیں، ظاہر خرچ تو ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج اور عمرہ کرو۔ یہ حج اور عمرہ کرنا تمہارے فقر کو، تمہاری محتاجی کو بھی ختم کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دے گا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمائی کہ جس طرح بٹھی جو ہے وہ لوہے کے زنگ کو، سونے اور چاندی کے زنگ کو دور کر دیتی ہے، اسی طرح حج اور عمرہ کرنا جو ہے یہ گناہوں کو دور کر دیتا ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر تھے، ان کا آخری وقت تھا، وہ اسلام کی باتیں سنا رہے تھے، اسلام کی باتیں بتا رہے تھے، تو اتنے میں انہوں نے اپنے اسلام لانے کا واقعہ سنایا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اے میرے دوستو، جب میں اسلام لایا نا، اسلام میں نے قبول کیا، تو میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ اپنا دایاں ہاتھ آگے کریں، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں، مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اور پھر کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عمر کیا ہوا، ہاتھ کو کیوں پیچھے کر دیا؟ تو میں نے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، میں اسلام تو قبول کرتا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرط کیا ہے؟ تو حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں میرے ذہن میں وہ باتیں تھیں کہ اب تو مسلمان ہو رہا ہوں، لیکن جو پہلی زندگی گزری ہے اللہ کی نافرمانی میں، گناہوں کی دلدل میں، اس کا کیا بنے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر تیری شرط کیا ہے؟ تو حضرت عمر بن عاص نے عرض کی کہ اللہ کے نبی، میں نے جو پہلی زندگی گزاری ہے کیا وہ میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟
تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اے عمر کیا تو جانتا نہیں ہے کہ جو بندہ مسلمان ہوتا ہے نا، کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور اے عمر تو یہ جانتا نہیں ہے کہ بے شک ہجرت جو ہے وہ بھی پہلے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ جن لوگوں کے لیے اللہ نے ہجرت فرض کی اور انہوں نے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے گھر باہر چھوڑا، سب کچھ چھوڑ کے ہجرت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہجرت سے پہلے جتنے بھی گناہ تھے وہ ان کے معاف ہو گئے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر تو جانتا نہیں ہے کہ حج کرنے سے جو پہلے گناہ ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں میں حج کا بھی تذکرہ کیا۔ ہم حج کی بات کر رہے تھے تو حج کرنے سے انسان کے گناہ، پہلے گناہ جو ہیں وہ مٹ جاتے ہیں، حتیٰ کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا جس کا خلاصہ ہے کہ جو بندہ حج کرتا ہے وہاں کوئی گناہ فسق و فجور کا کام نہیں کرتا، گناہوں سے بچتا ہے، وہ تمام اراکین پورے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ گناہوں سے اس کو اس طرح پاک صاف کر دیتا ہے جس طرح اس کو ماں نے آج جنم دیا ہے۔ جس طرح بچہ ماں کے پیٹ سے گناہوں سے پاک صاف باہر آتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ حاجی کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حجاج ہیں، حاجی لوگ اور عمرہ کرنے والے جو لوگ ہیں، یہ اللہ کا وفد ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ اللہ سے جب یہ دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اور جب یہ توبہ اور استغفار کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ بلکہ ایک روایت منقول ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کے گھر کا جب طواف کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تیری بخشش ہو گئی، تیری بخشش کر دی گئی ہے۔ تو حضرت آدم نے عرض کی کہ یا رب العالمین مجھے کچھ اور چاہیے، اپنی رحمت کا کچھ اور حصہ عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم اس گھر کا جو طواف کرنے والے لوگ ہیں وہ جس کے لیے مغفرت طلب کریں گے میں ان سب کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ حاجی لوگ اور عمرہ کرنے والے لوگ جب جاتے ہیں ہم ان کو ملتے ہیں، ان کو دعاؤں کی التجا کرتے ہیں، وہ یہی نیت رکھ کے کرتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کے گھر جا رہے ہیں، وہاں جا کے یہ دعا کریں گے اور ان کی دعاؤں کی بدولت اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما